الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کا لاکھوں کروڑوں بار احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں توحید پرست مسلمان بھی بنایا، اور اس کے بعد درود و سلام اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ، جس نے ساری زندگی تبلیغ اسلام میں وقف کرنے کے ساتھ ساتھ اس فکر میں گزار دی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اپنی فکر چھوڑ کر اپنی امت کی فکر کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں اربوں بار درود و سلام ہو۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیات کو تلاوت کیا ہے یہ سورۃ الشمس 30ویں پارے کی سورت کی آیات ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے نفس کے حوالے سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب وہ اسے اچانک ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور پھر اسے درست بنانے والے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو کامیاب کیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ پیاری بہنوں، نفس اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے امتحان بنا دیا گیا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے نفس کو بدکاری کا طریقہ بھی بتایا اور اس کے بعد اس کو بچ کر چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ رب العزت اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات بڑی سالڈ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی بات کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات ہو کر رہے گی، اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر کچھ کہہ دیا ہے تو وہ ہو کر رہنا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت اپنی کسی بات کے بدلے میں قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں کہ اللہ کی قسم یا کسی چیز کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ایک چیز کے بدلے میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 11 قسمیں کھا کر کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ بات معمولی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اللہ کی 11 قسموں کو اٹھانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں، یہ مسئلے سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اللہ رب العزت کی ذات آزاد ہے، وہ آسمان اور زمین کو بنانے والے پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ وہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں اللہ کے انڈر ہیں، لیکن کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی قسم اٹھا لے، کسی بھی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے
سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے گواہ ہیں۔ ہم اگر قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے ثبوت کے طور پہ، تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم اس کام میں ایسے ہیں، یا ہم نے ایسا کیا ہے، یا ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج نفس کے حوالے سے۔ نفس شیطان کے ہاتھوں میں سب سے زیادہ کنٹرول کیے جانے والی چیز ہے۔ آج کے دور کے اندر جب انٹرنیٹ کے ذریعے اور فحاشی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، شیطان اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ اگر آپ کو ایک چیز سے وہ گمراہ کرے گا، آپ نہیں ہوں گے، وہ دوسری سے کرے گا، آپ نہیں ہوں گے، وہ تیسری سے کرے گا، نہیں ہوں گے، چوتھی سے کرے گا۔ وہ آپ کے نفس کو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ گمراہ ہو جائیں۔ اصل بات آپ کی سیلف کنٹرول کی ہے۔ اس دنیا کے اندر کامیابی کا راز صرف سیلف کنٹرول ہے۔ اگر آپ نے سیلف کنٹرول چھوڑ دیا تو ناکامی آپ کو مقدر بنا دی جائیں گی، ذلت آپ کو مقدر بنا دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت اگر 11 قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو اچھی نہیں ہے، جو نہیں دیکھنی چاہیے، تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بدلے میں آپ کو کچھ ایسا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک مفکر نے اپنی تحقیق کو سامنے لانے کے لیے بچوں کے سامنے کچھ ٹافیز رکھی، اور اس نے کہا کہ وہ ٹافیز بہت زیادہ مہنگی اور بہت ہی لذت والی تھی۔ اس نے ان بچوں کے سامنے ٹافیز رکھ کر انہیں یہ کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، آپ نے ان ٹافیز کو نہیں کھانا، اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے تو میں واپس آ کر آپ کو بدلے میں اس سے ڈبل دوں گا۔ اب اس نے امتحان کے طور پہ ایسا کیا اور ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جن بچوں نے ان ٹافیز کو پکڑ کر کھا لیا ان کو اس نے اسٹڈی کیا، اور جن بچوں نے نہیں کھایا اس نے 25 سال کی عمر تک ان بچوں کو اسٹڈی کیا۔ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ جن بچوں نے وہ ٹافیز کھا لی تھیں، یعنی کہ ان کے اندر سیلف کنٹرول کم تھا، وہ بچے اپنی زندگی میں ناکام ہوئے۔ کوئی جاب لیس تھا، کسی کو کوئی زندگی میں کوئی ناکامی ملی، کسی کو زندگی میں کوئی ناکامی ملی۔ اور جن بچوں نے اسی ٹائم پہ وہ نہیں کھائی تھی، یعنی کہ جن کے اندر سیلف کنٹرول زیادہ تھا، وہ کامیاب تھے۔ کوئی جج تھا، کوئی منسٹر تھا، کوئی لیڈر تھا، کوئی مطلب ہر ایک کسی نہ کسی عہدے پہ فائز تھا۔ سیلف کنٹرول کا تعلق انسان کی برداشت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی قوت برداشت زیادہ ہوگی، آپ اپنے آپ کے اندر برداشت زیادہ پیدا کریں گے، تو آپ کے لیے راستے بہت زیادہ کھول دیے جائیں گے۔ اس کا ثبوت اللہ کی 11 قسمیں ہیں۔ میں بار بار اس بات کو دہرا اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کی 11 قسمیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بات کر دے تو بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سیلف کنٹرول چھوڑ دیا آپ نے، یعنی کہ اگر آپ کو ایک بے پردہ لڑکی نظر آ رہی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پردہ کروں اور وہ نہ کرے، تو پھر کس بات کا آپ کا دل پھسل گیا، تو پھر آپ کا سیلف کنٹرول نہیں رہا۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ میں یونیورسٹی لیول پہ جا رہی ہوں اور وہاں پہ جا کر میں بھی فیشن کو اڈاپٹ کروں، یونیورسٹی لیول پہ میں زور اس لیے دے رہی ہوں کہ آج کل ہر کوئی پڑھائی میں ملوث ہے، تو پڑھائی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن جہاں بھی آپ نکلیں، ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے جہاں بھی آپ نکلیں، آپ نے اپنے سیلف کنٹرول کو زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کہیں بھی پھسلیں نہیں۔ اگر آپ نہیں پھسلیں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کی راہیں بہت زیادہ کھول دی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک کے علم کو لازمی حاصل کریں۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اسکول کی سٹڈیز کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور دین کی طرف رغبت بہت کم ہو گئی ہے۔ دین کی طرف بھی آئیں۔ اگر آپ کی بنیاد قرآن و حدیث سے بنے گی، اس کے بعد آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، آپ کا سیلف کنٹرول باقی رہے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کامیابیاں بھی دیں گے۔ اس لیے قرآن کے علم کو لازمی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله